بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السادس اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ الی آخرہ۔ یہ ایک بحث ہے بڑی مشہور، آج کل تو جو جدید اصولی آ گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے تو اس کو تقریباً ختم ہی ہونے والی ہے اور ہو جائے گی ایک عرصے بعد۔ یہ بحث ہے کہ آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ ہی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مولا نے کہا ہے نماز پڑھو، تو آیا نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے روٹی نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، ادھر ادھر نہ دیکھو، کیا یہ مراد ہے یا یہ مراد ضد، یہ اس کا مخالف؟ روٹی کھاؤ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہ پیو، اس کا مطلب کہیں نہ جاؤ، یہ ہوتا ہے مراد امر بالشیء۔ کیا خود امر بالشیء اپنی ضد سے نہیں کو تقاضا کرتا ہے یا اپنی ضد سے نہیں کو تقاضا؟ یہ ہے موضوع بحث، ٹھیک ہے انشاءاللہ اصول مظفر میں جب آپ پہنچیں گے وہاں بھی بحث ضد میں اس کی کئی صفحات پر مشتمل بڑی جزیات کے ساتھ اس کی پوری بحث آئے گی۔ انہوں نے خیر خلاصہ لکھا ہے، مختلف لوگ ہیں، کسی نے کہا ہاں جی کرتا ہے، کسی نے کہا جناب بالکل نہیں کرتا، پھر کسی نے کہا جی اگر کرتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اصولی جب اس بحث کو شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ضد ایک قسم کی نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے ضد عام، ایک ہوتی ہے ضد خاص۔ بہت آسان سا، مثلا نماز پڑھو، نہ پڑھنا یہ اس کی ضد عام ہے، کچھ اور کرو نہ کرو اس سے کوئی غرض۔ ضد خاص یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ایک خاص امر وجودی جو اس کا مقابل ہو اس کو کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بات آئے گی، مسجد میں جائیں حکم شریعت آ گیا، اشارے نے کہا مسجد میں نجس ہے، ہاں فوراً تمہارے اوپر لازم ہے مسجد کو پاک کرو، تو کیا پاک کرنے کا مطلب یہ خبردار نماز نہ پڑھو، یہ ہوگی ضد خاص یا کچھ اور ہے؟ تو اس طرح فرماتے ہیں یہ جو ضد ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضد عام اور ایک ہے ضد خاص۔ صاحب الموجد نے بھی، اور انشاءاللہ آپ اگر جب آگے اصول الفقہ میں جائیں گے، اصول الفقہ مظفر میں، انہوں نے بھی تقریباً یہی انداز اپنایا ہے کہ ضد کی دو قسمیں بنا دی، ضد عام اور ضد خاص، ہر ایک کو علیحدہ موضوع بحث بنایا، اور انہوں نے بھی تقریباً وہی کام کیا ہے۔ کیا آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ الخاص عام کو تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو دلیل کیا ہے؟ پھر دوسری بات، آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ الخاص کو تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو اس کی دلیل، ٹھیک ہے جی۔ عام اور خاص سمجھا کی بات کی، عام انہوں نے یہ وہی لکھا ہے ضد عام یعنی ترک المامور بہ، مولا نے کہا یہ کام کرو، اگر میں نہیں کرتا بھلا اس کے مخالف میں مشغول ہوں یا نہ، وہ نہ کرنا بس وہی ضد عام ہو گیا، لیکن اس کا کوئی مقابل اس میں مشغول ہو جانا وہ ہو جائے گا ضد خاص۔ بہت آسان ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء؟ فرماتے ہیں ہم بحث شروع کرتے ہیں پہلے کی، آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ العام کو تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ ٹھیک، بہت سارے لوگ ہیں، بعد نے کہا بالکل جناب امر بالشیء نہی عن ضدہ کو تقاضا کرتا ہے۔ پھر آپ کا اگلا سوال ہوگا اگر امر بالشیء نہی عن ضدہ کو تقاضا کرتا ہے تو دلیل کہاں سے آئے گی؟ بہت آسان، انہوں نے جو تین حصے بنائے ماشاءاللہ بڑا آسان کر کے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ اسی امر بالشیء کی اپنی دلالت مطابق کی ہے نہی عن ضدہ پر، کہ جس امر نے تمہیں مثلا اقیم الصلاۃ نے آپ پر نماز کو واجب کیا، یہی اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ نہیں، پیو نہیں، چلو پھرو نہیں، یہ نہ کرو وہ کرو، الاخر جو بھی اس کے ہیں، یعنی ترک معمور میں امر بالشیء اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، یہی نماز قائم کرنا یہ کہہ رہا ہے تقاضا کرتا ہے ضد نہیں عن ضد عام کو، خبردار اس کو ترک
یعنی اسی اقیم الصلاۃ کی، غور فرمانا، اقیم الصلاۃ کی دلالت مطابقی ہے دو چیزوں پر، اس پر بھی دلالت مطابقی ہے کہ نماز پڑھنی ہے وجوب پر، اور اس پر بھی دلالت مطابقی ہے کس پر؟ نہیں ہے، شاباش، اس پر بالکل عین ہے۔ یعنی اگر شارع اس طرح کہتا نماز ترک نہ کرو تو بھی وہی بات تھی، اگر شارع نے کہہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو تو بھی وہی بات۔ تو آپ توجہ ذرا فرمانی ہے، خلاصہ کیا ہوگا؟ بعض کہتے ہیں کہ اسی امر بالشیء، اسی امر کی دلالت مطابقی ہے نہیں عن ضد العام پر، ایک ہو گیا۔ بعض کہتے نہیں جناب، امر بالشیء کی نہیں عن ضد ہی پر دلالت مطابقی نہیں، دلالت تضمنی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ امر کیا ہے؟ امر کی دلالت مطابقی ہوتی ہے وجوب پر، ٹھیک ہے جی؟ تو اب وجوب میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں، الزام بالفعل تے من من ترک، یہ دو جزیں ملتی ہیں، تو وہ من من ترک ہے کیا؟ وہی نہیں عن ضد ہی ہے نا، تو نہیں عن ضد ہی جز ہے اس کا، امر کا بس جز ہے، تو بے دلالت تضمنی یہ اس کو تقاضا کرتا ہے۔ تیسری پارٹی نے کہا نہیں جناب، امر بالشیء نہیں عن ضد العام کو تقاضا کرتا ہے، لیکن نہ دلالت مطابقی ہے نہ دلالت تضمنی ہے، بلکہ جناب کس چیز نے لازم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ لازم کیا ہے؟ عقل نے۔ عقل کہتا ہے کہ جب آپ کو مولا نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو اب عقل خود بخود کہے گا کہ اس کو ترک وہی نہیں عن ضد عام ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نہ یہ جز ہے نہ پہلی والی صورت مطابقی والی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صاحب الموجز، محققین کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، امر بالشیء نہیں عن ضد العام کو اصلاً بس امر کا اپنا کام ہے، اور نہیں ضد انشاءاللہ پھر وہاں پر آگے تفصیل جہاں ذکر نہیں کی، ادلہ پھر رسول مظفر میں بڑی جزیات کے ساتھ یہاں پر آئیں گی، ٹھیک ہے جی؟ اس میں ایک بات ہے انشاءاللہ ہم اس کو نہیں چھیڑتے، آپ کو پریشانی میں ڈالتے، آگے لمبی ہے کہ یہ جو جدید اصولیہ ہیں وہ بھی اس کی دلالت لفظی اور شرعی کو نہیں مانتے، لیکن دلالت عقلی کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع شرعی تھا، آیا امر بالشیء کی دلالت شرعی ہے نہیں عن ضد ہی پر یا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں مانتے، پر وہ انشاءاللہ پھر تفصیلی کتب میں انشاءاللہ آئے گا، پھر ہم بھی اس کو بتا دیں گے۔ الفصل السادس اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ، کیا ہے؟ امر بالشیء تقاضا کرتا ہے نہی عن ضدہ۔ اختلف الاصولیون فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ او لا، اختلاف ہے، آیا امر بالشیء نہی عن ضد کو تقاضا کرتا ہے یا؟ قبل الورود فی الموضوع نقول، فرماتے ہیں پہلے ہم بتائیں کہ ضد کا مطلب کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں ضد کا کسے کہتے ہیں؟ ہوا مطلق المعاند والمنافی، جو بھی اس کی مخالف اور منافی چیز ہوگی بس وہ اس کی ضد ہے، چاہے وہ نقیض ہو تو چاہے نہ ہو، اس سے فرق نہیں۔ قسم الاصولیون الضد الى ضد العام وضد خاص، پہلے مرحلے پر بھی ضد کی دو قسمیں بنا دیتے ہیں۔ ضد عام بہت آسان، مولا کے امر کا امتثال نہ کرنا، یعنی معمور بہ کا ترک کرنا، یہ ضد عام ہے۔ مولا نے کہا یہ کام کرو، آپ نے نہ کیا، بس یہ اس کی ضد ہوگی۔ ضد خاص ہوتی ہے کہ نہیں، نہ فقط اس کا وہ کام نہیں کیا بلکہ اس کی جو مخالف چیز تھی اس میں باقاعدہ مصروف اور مشغول ہو گئے، تو یہ ہو جائے گا ضد خاص۔ آیا امر بالشیء ان میں سے کس کو تقاضا کرتا ہے اور کس کو تقاضا نہیں کرتا ہے؟ وعلى هذا تنحل المسألة في عنوان البحث إلى مسألة
فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک موضوع اور ایک مسئلہ قرار دیں، کیا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ کو تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس طرح نہ کہیں، بلکہ ہم اس کو دو مسئلے علیحدہ بنائیں۔ پہلا مسئلہ آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ العام کو تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، دوسرا مسئلہ آیا امر بالشیء نہی عن ضدہ الخاص کو تقاضا کرتا ہے یا دو مسئلے مستقل بنائیں اور پھر ہر ایک پر ان کا جو رائے ہے اور ان کی دلیلیں ہو۔ فیقال فی تحدید المسألۃ الاولی، تو مسئلہ اولا ہم اس انداز میں پیش کریں گے، کیا ہم کہیں گے هل الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ العام او لا۔ مثال بڑی آسان سی، اذا قال المولا، اگر مولا نے امر صادر فرمایا کیا صلی صلاۃ الظہر، حل ہوا نہی عن ترکہا، کیا یہی صلی بھی دڑت کر رہا ہے کیا کہ ترک صلاۃ سے نہیں، جہاں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہاں اس کو ترک سے بھی روک رہا ہے۔ کہاں یقول، گویا کہ مولا یہ فرما رہا ہے لا تترک الصلاۃ، نماز کو ترک نہ کرو، بس ترک صلاۃ ضد عام ہے خود صلاۃ کی، کیا بمعنی انہو نکیر لا والامر بها نہی عن، امر بالصلاۃ نہی عن ترک الصلاۃ۔ کما یقال فی تحدید المسئلہ الثانیہ، دوسرے مسئلے کا عنوان ہم اس طرح قرار دیں گے، کیا ہم کہیں گے ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص او، یہ ہو جائے گا۔ مثال یہ ہے اذا قال المولا، اگر مولا نے فرمایا عدل النجاسۃ عن المسجد، مسجد میں گئے دیکھا مسجد نجس ہے، حکم شرعی آ گیا کیا مسجد سے نجاست کو کرو، تطہیر کرو۔ فہل ہجا لأجل کونہا واجبا فوریہ، چونکہ ازالہ نجاست مسجد سے واجب فوری ہے، تو کیا اس لحاظ سے بمنزلۃ النہی عن کل فعل وجودی یعاندها، کہ آیا عازل النجاسہ ہمیں یہ حکم کر رہے خبردار ازالہ نجاست کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول، کیا یہ اس کا مطلب ہے کالصلاۃ فی المسجد، مثلا عادل النجاسہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے دیکھا مسجد نجس ہے، حکم آ گیا خبردار مسجد کو پاک کرو، نماز نہ پڑھو، کیونکہ جب نماز اس کا مانند وجودی ہے نا، اس کو چھوڑ کر اس میں کیا یہ مطلب ہے؟ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَادِلِ النَّجَاسَةِ وَلَا تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ، کب عند الابتلاء بالازالہ، کہ جب آپ اس کی تطہیر میں اور ازالہ میں مشغول ہو جائیں۔ المسألۃ الاولی، وہ چونکہ طے ہو گیا نا کہ اب اس کو ایک مسئلہ نہیں بناتے بلکہ اس کو دو علیحدہ عناوین بناتے ہیں، ان میں سے پہلا عنوان الضد العام، فرماتے ہیں القائلین باقتضاء الامر بالشیء والنہی عن ضدہ العام اقوالا، کچھ بزرگوار ایسے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب امر بالشیء نہی عن ضدہ العام کو تقاضا کرتا ہے، اس پر متفق ہیں، الاقوال کیوں کا ہے، لیکن اس پر دلیل کیا بناتے ہیں، اس میں ان کی آراء، کوئی دلالت مطابقی کو بناتا ہے، کوئی تضمنی کو بناتا ہے، اور کوئی یہ ان کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امر بالشیء نہی عن ضد العام کو تقاضا کرتا ہے۔ الاول مثلا کچھ بزرگار اصولی کہتے ہیں کہ جناب الاقتضاء على نحو العینیہ، کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کو تقاضا کرتا ہے بدلالت مطابقی، بطور عینیت وہی ہوتا ہے نا جی، اقیم الصلاۃ اور لا تترک الصلاۃ، یہ ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں
اقیم الصلاۃ کہے یا لا تترک الصلاۃ بات ایک ہی ہے، علی نحو العینی ہے۔ وان الامر بالشیء عین النہی عن ضدہ اقیم الصلاۃ اور اس کی ضد تھی لا تترک الصلاۃ ایک ہی ہے۔ فیدل الامر علیہ حینئذ بالدلالۃ یہی اقیم الصلاۃ دلالت مطابقی کے ذریعے دلالت کر رہا ہے لا تترک سواء قلت صلی، اب مولا صلی کہے تو بھی ایک بات ہے، اگر فرمائے لا تترک الصلاۃ تو بھی ان کے نزدیک یہ بات ہے۔ کیوں؟ فَهُمَا یہ دونوں بمانا زندہ باد۔ الثانی کچھ اور بزرگوار ہیں، وہ کہتے ہیں جناب امر بشیء نہی عن ضد العام کو تقاضا تو کرتا ہے لیکن لا بدلالت مطابقی بل بدلالت تضمنی۔ شاباش۔ الاقتضاء علی نحو الجزئیہ کہ نہیں عن ضد العام یہ جز ہے امر بشیء۔ اچھا کیسے جی؟ فرماتے ہیں النہی عن الترک جزء المدلول للامر بالشیء، امر بالشیء کے مدلول دو چیزیں تھیں اور ان میں سے ایک جز یہی تھی، کون سی؟ نہی عن الترک۔ کیوں؟ لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقی للامر، چونکہ وجوب وہ دلیل وہ مدلول مطابقی ہے امر کا، اقیموا کا مدلول مطابقی ہے وجوب۔ اب وجوب کیا ہوتا ہے؟ وجوب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، طلب الشیء من من الترک، ایک جز ہو گئی طلب اور دوسری جز ہو گئی من، تو بس یہ من بھی اس کی ایک جز ہے، مطابقی کل نہیں۔ فرماتے ہیں ینحل علی طلب الشیء، وہ وجوب منحل ہوتا ہے دو جزوں میں، اس کی دو اجزاء ہیں، ایک جز کا نام ہے طلب الشیء اور دوسری جز کا نام ہے من من الترک، یہ دو ملتے ہیں تو وجوب بنتا ہے نا۔ شاباش۔ فَيَكُونُ الْمَنْ مِنَ التَّرْكِ، لہذا من من الترک الذي هو نفس النہی عن ضد العام، یہ من من الترک اسی کا نام تو ہے نہی عن ضد العام، بس یہ ہے وجوب کی جزء شاباش۔ ٹھیک ہے جی۔ الثالث کچھ اور بزرگوار وہ فرماتے ہیں جناب امر بالشیء نہی عن ضد العام کو تقاضا تو کرتا ہے لیکن دلیل ان کی کوئی اور ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الاقتضاء علی نحو الدلالۃ الالتزامیہ، امر بالشیء نہی عن ضد العام کو تقاضا کرتا ہے لیکن وہ کرتا ہے بدلالۃ التزامیہ۔ اچھا کون سی چیز نے ملازم کیا ہے؟ شر نے کیا ہے، عادت نے کیا ہے، عقل نے کیا ہے؟ فرماتے ہیں فالامر بالشیء یلازم النہی عن ضد، عقل کہتا ہے کہ امر بالشیء اور نہی عن ضد کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، عقل کہتا ہے کہ جب اقیم آ گیا تو عقل کہتا ہے اس کا مطلب کہ لا تترک الصلاۃ۔ مختار المحققین لیکن بہت سارے اصولی بعد میں آئے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں جناب، اصلاً امر بالشیء کی دلالت نہی عن ضد العام پر نہ دلالت مطابقی ہے، نہ تضمنی ہے اور نہ ہی انتظامی